السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی نقشبند چینل۔ میں محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پتھروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چند دوست وہ چاہتے ہیں کہ یہ پتھر کے حوالے سے بھی میں کام کروں، اور پتھر کے حوالے سے جو پتھر صحیح ہے غلط ہے اس کی نشاندہی کروں، اور پتھر کس طرح کا ہونا چاہیے، پتھر صحیح کیسے ہوگا، چیک کیسے کرنا چاہیے، پتھر کے فوائد، پتھر کے نقصانات، پتھر نام سے لگانا، پتھر تاریخی پیدائش کے علاوہ لگانا یا نام کے علاوہ پتھر استعمال کرنا، اور بیماریوں کے حوالے سے کون سا پتھر کام آئے گا، گردے کے مرض کے لیے، پتھری کے مرض کے لیے، پیشاب کے مسائل کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، گھٹنوں میں درد کے لیے کس طرح پتھر نکالا جاتا ہے اور اس پتھر سے کس طرح کام لیا جاتا ہے، کون سا پتھر کس وقت فائدہ مند ہوگا، یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھنے والے ہیں۔ تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو آپ نے درمیان میں بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے میں پتھروں کے حوالے سے، پتھروں کی تاثیر کے حوالے سے، یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ میرات المراجی شرح مشکات المصابیح کے اندر جو شرح میں لکھتے ہیں وہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ نام سے اثر انداز ہوتے ہیں، اگر کسی کے نام سے نہ ہو ایسے پتھر پہن لیا جائے تو اس کو نقصانات بھی لاحق آتے ہیں، اور جو نام سے پہنے اس کو فوائدات بھی ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ میرات المراجی شرح مشکات المصابیح کے اندر جو باب ہے نگینہ پہننے کے حوالے سے، انگوٹھی پہننے کے حوالے سے، وہیں پہ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، جیسے قلم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھنے والے کو کہا کہ آپ جو ہے اس کو کان پہ رکھیں کہ بے شک یہ مضمون کو زیادہ یاد دلانے والی ہے۔ تو دیکھیں پھر یہیں پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کے اندر تاثیر یہ رکھا کہ اس کو کان پر رکھنے سے جو بندہ مضمون لکھ رہا ہے تو اس کو مضمون زیادہ یاد دلاتا ہے، اس کے اندر بھی تاثیر ہے۔ تو کیوں کر پتھر کے اندر تاثیر نہ ہوگی جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟ حقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، حقیقی جو ذات نقصان اور فائدہ پہنچانے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ رکھی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ دانہ فرنگ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ دانہ فرنگ یہ صحیح والا پتھر ہو، یعنی شیشے کا بنا ہوا نہ ہو۔ عام دن میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، بازاروں میں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں شیشے کا پتھر بنا ہوا ہے، یا تو پھر پلاسٹک کا ہے، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ تو یہ پتھر دانہ فرنگ اصلی دانہ فرنگ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ گردے کے امراض کے لیے کام آتا ہے، جس کو گردے کا مسئلہ ہو، گردے کے اندر خرابی آ گئی، انفیکشن آ گیا ہے، کڈنی خراب ہے، اس حوالے سے بھی اس پتھر کو گلے میں پہننے والا یا تو پھر انگوٹھی میں پہننے والا اس کو یہ پتھر فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے، یا پیشاب کے نالے میں پتھری ہے، اس پتھری کے لیے یہ پتھر دشمن ہے۔ تو جو ہی آپ اس پتھر کو پہنیں گے کچھ ٹائم تک آپ دیکھیں گے آپ کے گردے کے امراض وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اور جو پتھری ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گا، پھر پتھری پیدا بھی ہونے نہیں دے گا یہ پتھر اگر آپ پہنے رکھتے ہیں۔ ایک خاتون ہے تو ان کو جب یہ پتھر پہنایا گیا گردے کے حوالے سے، جب وہ صحیح ہو گئی تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ اپنا پتھر واپس لے لیں، ہم اس کا بل نہیں دے سکتے، حالانکہ اس کو کم اس کا معاملے بہت ہی کم بتایا تھا کیونکہ وہ غریب تھی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لے لیں، اب میں صحیح ہو گیا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ دانہ فرنگ ان چیزوں کے لیے کام آتا ہے، اور ہونا اصلی پتھر چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بلڈ پریشر کے لیے بھی ہمارے پاس پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ گھٹنوں میں درد ہے، یہ گھٹنوں میں درد زیادہ تر معدے کی خرابی کی وجہ سے یا تو بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ پریشر جب ہائی ہو جائے تو اس وقت یہ گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس پتھر ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ مرجان، مرجان دو قسم ہے، ایک تو پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا لکڑی نما جو ہے وہ مرجان۔
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर मरजान और याकूत का जिक्र फरमाया, कीमती पत्थर है। अच्छा, ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं, तो ये मरजान है ना, ये मरजान पत्थर लकड़ी नुमा है और ये समुंदरी मरजान कहलाता है। ये असली है, जी हाँ ये असली है। तो आप ये पत्थर भी हमसे मंगवा सकते हैं। बाज़ारी कीमत आप पूछ लें, उससे हम आपको कम में मिल जाएंगे। ठीक है, आप पत्थर चेक लें, तसल्ली से देखें। अगर पसंद ना आए, जब पत्थर नकल हो, इसमें कोई मज़ायका नहीं कि आप वो हमको वापस करेंगे, तीसरी खर्चा वो भी हम खुद से दे देंगे, और इसी तरह जो आपके पैसे हैं वो हम आपको वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह ये दूसरा पत्थर है, इसको आप देख लें। इसको पुखराज भी कहते हैं, बखराज भी कहते हैं। ये दौलत के लिए बहुत ही ज़्यादा तासीर रखता है। जो भी शख्स इसको पहने अंगूठी में बनवा कर, ठीक है, बाद इसको कहते हैं कि पीतल में बंद करवा के आप इसको पहन लें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन यह है कि मुनासिब ये है कि शरीयत पर चलते हुए आपने 4.5 वाशे से कम चांदी की अंगूठी में इसको बंद करवाना है और पहने। आप देखें, इसको खराज के बहुत सारे फ़वाइद हैं। वैसे नहीं कि आपने पहन लिया आप दौलत ऊपर से टपकना शुरू हो जाए, बरसना हो जाए, शुरू हो जाए बारिश, ऐसा नहीं होगा। आप जब पत्थर पहनेंगे तो ये होगा कि जो आपके वसाइल हैं, ज़राए हैं आमदनी के, उसमें इजाफ़ा होगा, उसमें बरकत होगा। अब आपके जो वसाइल हैं उसमें भी ज़्यादती होगी। अब पैसे इस तरह ज़्यादा आएगा, इस तरह नहीं है कि आपने अंगूठी पहन लिया, आप इंतज़ार करेंगे बारिश की तरह पैसे जो है ऊपर से बरसने लगे, वैसा हरगिज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने अगरचे एक चीज़ के अंदर तासीर रखी है तो अपने हिसाब किताब से रखी है। ऐसा नहीं है कि वो आप पत्थर पहन लें बस बारिश बरसना शुरू हो जाए। तो ये इस तरह इनके फ़वाइद हैं। दीगर भी पत्थर हमारे पास हैं। अगर आपके पत्थर आपको पसंद आए, आपके नाम से किसी ने आपको बताया, जब पत्थर आपके पास था आप गुम हो गया, अब दोबारा आपको वो पत्थर चाहिए तो आप हमें नाम बता दें। पत्थर आप तसल्ली से लें, चेक करें, इंशाअल्लाह पत्थर सही पत्थर होगा, सही मानों में, ना शीशे का बना हुआ होगा, ना ही इस तरह प्लास्टिक का। आप भले चेक कर लें, अगर दुरुस्त ना हो तो आप हमें बिल्कुल वापस कर सकते हैं। तो इस तरह ये पत्थर या तो फिर नाम से पहने जाएँ या तो अमराज के हवाले से जो इनको पहचानता हो, इनकी पहचान रखता हो, तो उसके हिसाब से आपने इन पत्थर को इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने इन पत्थरों को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है, वरना तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।